ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے. جملہ حضرات و جملہ سامعین و مسامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وآل بيته وأصحابه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. سبحان الله. وقال الله تبارك وتعالى أيضا في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، أو كما قال الله تبارك وتعالى: آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. برادران ملت اسلامیہ، آئیے کچھ عرض و معروض سے پیشتر انتہائی خلوص و محبت اور عقیدت و احترام کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار شاہانہ میں نذرانے درود و سلام پیش کریں. پڑھیں بادب اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی الکرام صلی اللہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بیاں ہو کس زبان سے عز و شان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت. مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت. سبحان اللہ. بے شک ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان. آیے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں،
بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ سبحان اللہ سبحان قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت۔ سبحان اللہ۔ گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ آمین۔ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ سبحان اللہ سبحان یوں اللہ۔ کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ برادران ملت اسلامیہ، آج کی نویں شب جس میں میں نے قرآن کی مشہور و معروف آیات کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب آپ فرما دیں کہ میں اپنی تبلیغ اور رشد و ہدایت پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، مگر یہ کہ میرے قریبی رشتہ داروں سے محبت۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل بیت اطہار خاندان نبوت سے محبت کرنے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکۃ المکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ المنورہ آپ تشریف لے گئے اور اسلام کی دعوت و تبلیغ میں آپ دن رات مصروف رہا کرتے تھے، جگہ جگہ جا کر لوگوں کو دین بتانا، دین سکھانا، یہ دن رات کا آپ کا معمول تھا۔ تو صحابہ کرام نے سوچا، آپس میں مشورہ کیا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو اسلام کی تبلیغ کے لیے، انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے دن رات آپ مصروف رہتے ہیں، کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے ہم خدام اپنے محبوب کی بارگاہ میں کچھ، اپنے آقا کی بارگاہ میں کچھ نذرانے پیش کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے مل کر کچھ روپے اکٹھا کیے اور پھر میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ہم خادموں کی طرف سے آپ کی بارگاہ میں کچھ نذرانے ہیں، آقا آپ اسے قبول فرما لیں۔ تب میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسی آیت کریمہ کی تلاوت کی تھی کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے لوگو، میں اپنی تبلیغ پر، اپنے اسلام کی دعوت پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، مگر یہ کہ میرے قریبی رشتہ داروں سے محبت کرو۔ ایک روایت میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ جو اپنے وقت کے مجدد ہیں، فرماتے ہیں کہ جب مکۃ المکرمہ سے صحابہ کرام نے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ کا سفر کیا اور وہاں قیام کیا، نبی کے گھر والے بھی پہنچے، خاندان نبوت کے افراد جب مدینہ پہنچتے ہیں تو انصار کے کچھ لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی کہ تم یہاں پر آئے ہو تو تم لوگوں کو ہم نے پناہ دی ہے اور ہمارے وجہ سے تمہیں عز و شرف ملا۔ حضرات محترم، اتنا سننا تھا، یہ بات میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم تک پہنچی۔ سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غضبناک ہو جاتے ہیں، جلال میں آ کر آپ کھڑے ہوتے ہیں اور تمام صحابہ کرام کو جمع کیا۔ آپ نے پرجلال انداز میں یہ ارشاد فرمایا تھا، اے لوگو بتاؤ، کیا تم یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ جو لوگ مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ آئے ہیں
ہم نے انہیں پناہ دی ہے، کیا تم یہ نہیں کہہ رہے تھے؟ صحابہ کرام اتنا سنتے ہیں تو کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، لرزہ برندام ہو جاتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج غضبناک ہیں، آج آقا جلال میں ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے لوگوں بولتے کیوں نہیں؟ بولو، کیا تم نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم لوگ مکے سے مدینہ آئے ہو تو ہم نے تمہیں پناہ دی ہے، تمہیں مکے کے لوگوں نے جھٹلایا ہے تو ہم نے تمہاری تصدیق کی ہے، وہاں کے لوگوں نے تمہیں دربدر کر دیا ہے تو ہم نے تمہیں پناہ دی ہے۔ بولو، کیا تم یہ نہیں کہتے تھے؟ اے لوگوں سنو، میں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو میرا انتخاب فرمایا ہے اور پھر میرے گھر والوں کا انتخاب فرمایا ہے۔ میرے آقا جلال میں فرماتے جا رہے ہیں، اسی انداز میں بیان کرتے جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام وہ لرزہ برندام ہو کر اپنے ہاتھوں میں جو نذرانے لیے تھے وہ لوگ گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے ہیں اور آنکھوں سے آنسوں کی لڑی جاری ہے اور روتے روتے میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ہم آپ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، وما اموالنا وما فی ایدینا للہ ورسولہ، آقا ہمارے مال بھی آپ کے ہیں اور ہماری جان بھی آپ کی ہے۔ ہم نے اگر عزت پائی ہے تو آپ کی بدولت عزت پائی ہے، ہم نے اگر مقام پایا ہے تو آپ کی بدولت ہم نے مقام پایا ہے۔ حضرات محترم، یہ ہے میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے گھر والوں کی عظمت کہ جن کے بارے میں علامہ حسن رضا بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے، میان اہل بیت جن کے گھر میں بے اجازت جبریل آتے نہیں۔ ارے قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، اللہ تبارک و تعالی جسے توفیق عطا فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جس کے گلے میں غلامی اہل بیت کا پٹا ڈال دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جس کے گردن میں اور جس کے گلے میں وہ طوق غلامی خاندان نبوت پہنا دیتا ہے، تو پھر اس کی زبان سے اگر کوئی کلمہ نکلتا ہے تو اہل بیت اطہار کی محبت میں نکلتا ہے، اگر اس کی زبان سے کوئی جملہ نکلتا ہے تو اہل بیت اطہار کی محبت میں نکلتا ہے، اگر وہ کوئی عمل کرتے ہیں تو بھی اہل بیت اطہار کی محبت میں کرتے ہیں۔ لیکن اسی خاکدان گیتی پر، اسی آسمان کے نیچے، اسی دھرتی کے اوپر اس دنیا والوں نے ایک ایسا نظارہ بھی دیکھا ہے کہ جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے، آپ کے انتقال کے بعد جب یزید ملعون خبیث وہ تخت پر قبضہ جما لیتا ہے اور اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیتا ہے، تو پھر پورے علاقے میں الگ الگ جگہوں پر، الگ الگ شہروں میں اس نے اپنے اپنے خطوط کو روانہ کر دیے، اپنے اپنے پیامبر کو روانہ کر دیے کہ جاؤ جہاں جہاں اسلامی حکومت قائم ہے وہاں وہاں کے والیوں سے کہہ دو، وہاں کے حاکموں سے کہہ دو اے لوگوں، اب تخت پر اگر کوئی بیٹھا ہے تو یزید بیٹھا ہے، تمہیں یزید کی بیعت کرنی ہوگی۔ یہاں تک کہ اس یزید ملعون نے مدینہ المنورہ بھی خط روانہ کیا ہے، مکہ المکرمہ بھی روانہ کیا ہے۔ اللہ اکبر! مدینہ المنورہ میں سرکار امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر والوں کے ساتھ آرام کے ساتھ ہیں، چین و سکون کے ساتھ ہیں، لیکن جب یہ خط پہنچتا ہے تو وہاں کا گورنر ہے، مدینہ المنورہ کا گورنر، اس نے اس خط کو پڑھا ہے تو بے چین ہو جاتا ہے۔ خط میں لکھا ہے کہ اے والیے مکہ والی مدینہ، میں یزید ہوں جس نے تخت پر بیٹھ کر اپنی بادشاہت کا اعلان کیا ہے۔ اب میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ جتنے مدینہ کے رہنے والے ہیں سب سے میرے نام کی بیعت لے لو، سب سے اس بات کا عہد لے لو کہ میں ان کا والی ہوں، ان کا امیر المومنین ہوں۔ اللہ اکبر! اتنا سننا تھا کہ وہ لرزہ برندام ہو جاتا ہے، کیونکہ ولید بن عقبہ جو والی مدینہ منورہ ہے، جو حاکم مدینہ منورہ ہے، وہ ایک
مہربان انسان تھا. اس خط میں لکھا ہے سب سے پہلے امام حسین سے بیعت لو, عبداللہ ابن زبیر سے بیعت لو, عبداللہ ابن عمر سے بیعت لو. اللہ اکبر. جب اس نے یہ پڑھا ہے بے چین ہو جاتا ہے اور پھر صلاح مشورہ کے لیے کسے بلواتا ہے؟ مروان بن حکم کو بلوا رہا ہے. یہ کون مروان ہے؟ یہ وہی مردود مروان ہے کہ جب یہ پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہونے کے بعد اس کا باپ اسے تہنیک کے لیے میرے آقا کی بارگاہ میں لے کر جاتا ہے. تہنیک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو تبرک کے لیے بڑے بزرگ کے پاس لے کر جاتے ہیں, کوئی پیر کے پاس لے کر جاتا ہے, کوئی کسی ولی کے پاس لے کر جاتا ہے, کوئی اپنے گھر کے متقی افراد کی بارگاہ میں لے کر جاتا ہے تاکہ وہ لوگ وہ چاہے شہد ہو چاٹیں بچے کی زبان پہ رکھیں, چاہے کھجور ہو اسے چبا کر بچے کے زبان پر رکھ دیں. اسے تہنیک کہا جاتا ہے تاکہ تبرک اس بچے کو مل جائے. یہ مروان جب پیدا ہوا تھا اور میرے آقا کی بارگاہ میں اسی تہنیک کے لیے اس کو لے کر لے کر گئے ہیں تو میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں هو الزرقاء ابن الزرقاء. اے لوگوں جان لو یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے, میں اسے تہنیک نہیں کروں گا. اللہ اکبر. میرے آقا نے اسے بھگا دیا تھا. یہ وہی ہے کہ جس کے باپ پر میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی تھی, اور صرف لعنت ہی نہیں فرمائی تھی بلکہ اسے مدینے سے نکال دیا تھا, اسے مدینے سے دربدر کر دیا تھا. آج اسی کا بیٹا ہے مروان, اسی کو ولید بن عقبہ والی مدینہ منورہ بلاتا ہے, مشورہ کرتا ہے. اے مروان دیکھو یہ یزید کا خط آیا ہے, اس نے یہاں کے لوگوں سے بیعت لینے کے لیے کہا ہے, تمہاری کیا رائے ہے؟ یہ مروان ہے, گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے, اپنا رنگ دکھائے گا. یہ اہل بیت کا دشمن جس نے یہی مشورہ دیا کہ ہاں سب سے پہلے اگر بیعت لینی ہے تو امام علی مقام سے لو, اس کے بعد عبداللہ ابن عمر سے لو, عبداللہ ابن زبیر سے لو. اگر یہ لوگ تمہاری بیعت کر لیں تو ٹھیک ہے, ورنہ انہیں جیل کی کوٹری میں ڈال دینا. اللہ اکبر. امام علی مقام عبداللہ ابن زبیر, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم کی بارگاہ میں خط بھیجا جاتا ہے کہ تمہیں والی مدینہ اپنی بارگاہ میں بلا رہے ہیں. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر ولید بن عقبہ کے پاس جاتے ہیں. گھر کے قریب پہنچنے سے پہلے امام علی مقام نے میں اکیلے اندر جاتا ہوں, جب دیکھنا کہ اندر سے میری آواز بلند ہو رہی ہے تو تم لوگ بھی میں اندر آ جانا, جب تک میں نہ کہوں یہاں سے ہلنا بھی نہیں. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گھر کے اندر جاتے ہیں, ولید بن عقبہ کے پاس جاتے ہیں. دیکھا کہ ولید بن عقبہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا ہے, بازو میں مروان بن حکم مردود بھی بیٹھا ہوا ہے. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جب پہنچتے ہیں تو ولید بن عقبہ نے کہا اے امام علی مقام, اے حسین ابن علی, کیا تمہیں پتا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا ہے اور ان کا بیٹا یزید وہ تخت پر بیٹھ کر اس نے بادشاہت کا اعلان کر دیا ہے اور یہ خط بھیجا ہے کہ تمام لوگوں سے میرے نام کی بیعت لے لو. سب سے پہلے امام حسین سے لو, عبداللہ ابن زبیر سے لو, عبداللہ ابن عمر سے لو. میں چاہتا ہوں کہ تم یزید کے نام پر یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لو. اللہ اکبر. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے ولید, مجھ جیسا آدمی مجھ جیسا انسان کبھی چھپ کر یزید کے نام کی بیعت نہ کرے گا. اگر اس کے نام کی بیعت لینی ہے تو پہلے مجمع والوں کو بلاؤ, پہلے پورے لوگوں کو بلاؤ, ان سے اس کے نام کی بیعت لو, پھر حسین سوچے گا. اللہ اکبر. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ کر آپ پلٹ جاتے ہیں. جیسے ہی گھر سے آپ قدم باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, اس مروان مردود نے ولید بن عقبہ سے کہا اے ولید دیکھو حسین جا رہے ہیں, انہیں پکڑ لو, انہیں قیدے میں ڈال دو. قسم ہے خدا کی اگر حسین چلے گئے تو پھر تمہارے ہاتھ میں کبھی نہ آئیں گے. اگر یہ یزید کے نام کی بیعت کرتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے, ورنہ انہیں قتل
کر دو، اتنا سننا تھا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جلال میں آ کر رک جاتے ہیں، فرماتے ہیں اے زرقاء ابن زرقاء، تیری مجال کیا ہے کہ تو حسین کو شہید کرے گا، حسین کو قتل کرے گا؟ ارے کس کی بسا بسات ہے جو حسین کو قتل کر دے؟ کسی کے اندر وہ طاقت نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر واپس چلے آتے ہیں۔ رات کے وقت پھر ولید نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا ہے کہ جاؤ امام علی مقام کو بلا لو۔ امام علی مقام کے پاس ان کے لشکری جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے حسین چلو والی مدینہ تمہیں بلا رہے ہیں۔ امام علی مقام نے فرمایا جاؤ کہہ دو کہ حسین ابھی نہیں آئے گا، صبح دیکھا جائے گا۔ حضرات محترم امام علی مقام کو پتہ چل گیا تھا، امام علی مقام کو خبر لگ گئی تھی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ یزید اپنے نام کی بیعت ضرور لے گا کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اسلام میں فتنہ پھیلائے، اسلام میں فساد پھیلائے، اسلام میں بدعتوں کو رواج دے۔ وہ چاہتا ہے کہ شراب پینا جائز ہو جائے، وہ چاہتا ہے کہ اپنے گھروں میں ناچنے والیوں کو نچوایا جائے، وہ چاہتا ہے کہ ڈھول اور تاشے بجوائے جائے۔ یہی بات تھی کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یزید کے نام پر بیعت نہ کی تھی، اس کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر آپ نے بیعت نہ کی تھی۔ اور آپ اپنے گھر والوں کو اب یہ فرماتے ہیں اے میرے گھر والوں چلو اب ہمیں مدینہ چھوڑنا ہوگا۔ اللہ اکبر، وہ مدینہ کہ جہاں پر میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور ہے، جو زمین میرے آقا کو سب سے زیادہ محبوب ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہے نبی کو جو جگہ سب سے زیادہ پسند ہوتی ہے نبی اپنی قبر کے لیے اسی جگہ کا انتخاب کرتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسی مدینہ المنورہ میں ہیں، مسجد نبوی میں آپ آرام فرما رہے ہیں، جہاں پر میرے امام علی مقام نے اپنا بچپنا گزارا ہے۔ اللہ اکبر، وہ بچپنا کہ جب میرے آقا اگر منبر پر خطاب فرما رہے ہو، حسنین کریمین اگر آ رہے ہو، گرتے پڑتے چلے آ رہے ہو، تو میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خطبے کو چھوڑ کر حسین کو اٹھایا ہے، حسن کو اٹھایا ہے اور دنیا والوں کو پیغام دیا ہے اے دنیا والوں یہ میرے نواسے ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں، میں ان کی تعظیم کرتا ہوں، میں ان سے پیار کرتا ہوں، اے لوگوں تم بھی ان سے پیار کرنا۔ یہ وہی جگہ ہے کہ آج حسین کو وہ چھوڑنا پڑ رہا ہے، کیسا عالم رہا ہوگا، کیسا وہ سما رہا ہوگا۔ اے پیارے، میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایک انسان جہاں پر اس نے اپنی پوری زندگی گزاری ہو، جہاں پر اس نے اپنا بچپنا گزارا ہو، اپنی جوانی گزاری ہو اور اپنے بڑھاپے میں اس نے قدم رکھا ہو، اگر اسے کہا جائے کہ تم اب یہ جگہ چھوڑ دو تو دل پر کیسی چوٹ لگتی ہے، انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو بتاؤ وہ جگہ، وہ مدینہ کہ میرے امام علی مقام کو جو سب سے پیارا تھا، جہاں پر آپ کے نانا جان کی مزار پاک ہے، اللہ اکبر، آج وہ مدینہ المنورہ آپ سے چھوٹ رہا ہے۔ میرے آقا کی بارگاہ میں جب امام علی مقام حاضر ہوئے ہوں گے اور پھر امام علی مقام نے میرے آقا کی بارگاہ میں رو رو کر کہا ہوگا تو کیا کہا ہوگا؟ ایک عاشق کی زبانی سنو، اللہ اکبر، عاشق کہتا ہے کہ میرے حسین جب میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچے ہوں گے تو آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں جاری رہی ہوں گی اور پھر دل سے یہی بات نکلی ہوگی، یہی جملہ نکلا ہوگا، نانا جان یہ زمین بھی آپ کی ہے، یہ دنیا بھی آپ کی ہے، جہاں میرا بچپنا گزرا ہے نانا جان، جہاں میں نے آپ کی انگلی تھام کر میں نے اپنا بچپنا گزارا ہے، آقا آج اسی مدینہ کو چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ بتاؤ امام علی مقام کے زبان سے کیسے کلمات نکلے ہوں گے، اور جب یہی باتیں میرے امام نے کہی ہوں گی تو وہ نانا جان جو سب سے زیادہ اگر کسی سے پیار کرتے ہیں، خاندان میں کسی سے پیار کرتے ہیں تو اپنے نواسے سے پیار کرتے ہیں، جب میرے آقا کی بارگاہ میں امام علی مقام نے کہا ہوگا تو بتاؤ مسلمانوں میرے آقا کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ اللہ اکبر، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کتنا صدمہ ہوا ہوگا، ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ الغرض امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سفر سامان کو باندھ لیا ہے، اونٹ کو تیار کر لیا ہے، کجاوے کس دیے گئے ہیں اور پھر روتا بھی لگتا ہوا یہ پورا گھرانہ وہ مدینہ المنورہ چھوڑ رہا ہے کہ آج ہر عاشق کی تمنا ہوتی ہے، آج ہر ایک عاشق کی
کی یہ مراد ہوتی ہے کہ پروردگار مجھے ایک مرتبہ اپنے محبوب کا آستانہ دکھا دے، اپنے محبوب کا دیار دکھا لے، کیونکہ ہر عاشق کی یہ دعا ہونی چاہیے جو دعا مولا عمر فاروق اعظم نے مانگی تھی۔ وہ دعا کیا تھی؟ عمر فاروق اعظم ہمیشہ دعا مانگتے تھے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک وجعل موتی فی بلد حبیبک المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عمر فاروق اعظم کی دعا ہے جو بخاری شریف میں لکھی ہوئی ہے۔ عمر فرق کہتے ہیں پروردگار تو عمر کو اگر موت دینا تو اپنے راستے میں دینا، اور اگر موت دینا اپنے راستے میں تو وہ راستہ ہو مدینہ المنورہ کا۔ اللہ اکبر، آج وہی مدینہ ہے جو امام علی مقام سے چھوٹ رہا ہے۔ اللہ اکبر، امام علی مقام مدینہ المنورہ کو چھوڑ کر روتے ہوئے آپ مکہ المکرمہ پہنچ جاتے ہیں۔ شعبان کی 4 تاریخ ہے غالباً جب آپ کا یہ قافلہ مکہ المکرمہ پہنچا ہے۔ اللہ اکبر، جب آپ کا یہ قافلہ، آپ کا گھرانہ مکہ پہنچا ہے تو وہاں پر آپ نے کسی کے گھر میں قیام نہ فرمایا، بلکہ ایک مسافر کی حیثیت سے آپ نے وہاں خیمہ لگوایا اور پھر اپنے خاندان کو وہاں پر آباد کیا ہے۔ ایک مسافر جس طرح ہوتا ہے، ارے جس کی پوری دنیا ہے، جس کا پورا عالم ہے، جس کے ایک انتظار میں کائنات کا ذرہ ذرہ انتظار کر رہا ہے، کھڑا ہے، کاش حسین کہہ دیتے تو ہم حاضر ہو جاتے۔ آج وہی حسین ہے، ان کو اپنا گھر چھوڑ کر مکہ المکرمہ میں آ کر ایک اجنبی مسافر کی طرح رہنا پڑ رہا ہے۔ لوگوں کو پتا چلا، لوگ جوق پر جوق امام علی مقام کی زیارت کرنے کے لیے، حسین کے چہرے انور کو دیکھنے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جو خط یزید کا مدینہ پہنچا تھا وہی خط ہے جو مکہ المکرمہ بھی آیا ہے۔ اللہ اکبر، آپ جب مکہ المکرمہ پہنچے ہیں تو کوفہ کے لوگ ہیں، یہی یزیدی ہیں، یہی کوفی ہیں، یہ بے وفا، یہ بد عہد لوگ ہیں۔ ان لوگوں نے امام حسین کو خط لکھنا شروع کیا۔ ایک خط لکھا، 2 خط لکھا، 3 خط لکھا، بلکہ ایک روایت میں 53 خط ہیں جو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ان کوفیوں نے، ان یزیدیوں نے بھیجا، اور پھر وہاں پر میرے آقا کا وسیلہ بھی لگایا ہے۔ اے حسین، یہاں پر یزید کی حکومت قائم ہو چکی ہے، ہم یزید کے نام پر بیعت نہ کریں گے، ہم یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت نہ کریں گے۔ اے حسین، جب تک آپ دنیا میں ہیں ہم آپ کے نام پر اپنے سر کی بازی لگا دیں گے، اپنی جان کی بازی لگا دیں گے، اپنے سر کو کٹوا دیں گے۔ یہ بڑے بڑے ان لوگوں نے وعدے کیے تھے۔ یہ کون تھے؟ وہی کوفی تھے جن کی وعدہ خلافی پوری دنیا میں مشہور ہے۔ اللہ اکبر، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں قریب 53 عرضیاں پیش ہو چکی ہیں۔ سب میں لکھا ہے حسین آپ آ جائیں، حسین آپ آ جائیں۔ یہاں پر صحابی رسول نعمان ابن بشیر ہے جو یہاں کے گورنر ہیں، ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ دیکھیں یہ کون ہے؟ یہ صحابی رسول ہیں، نعمان ابن بشیر، یہ عاشق اہل بیت ہیں، یہ عاشق رسول ہیں، صحابی رسول ہیں، یہ کوفی، یہ یزیدی اس زمانے میں بھی ان کے پیچھے، صحابی رسول کے پیچھے نماز ادا نہیں کرتے تھے، جمعہ کی نماز نہیں پڑھتے تھے، عید کی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ان لوگوں نے خط میں لکھا حسین آپ آ جائیں۔ امام علی مقام کے پاس جب اتنے خطوط پہنچے ہیں تو اب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اب کوئی عذر شرعی نہیں تھا، اب آپ کو جانا تھا۔ لوگوں نے آپ کو منع کیا، حضرت ابو سعید خدری نے منع کیا، ابو واقد لیثی نے منع کیا، حضرت جابر نے منع کیا، عبداللہ ابن عمر نے بڑا منع کیا، یہ بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں جنہوں نے منع کیا اے حسین آپ کوفہ نہ جاؤ۔ حالانکہ پوری دنیا میں سب لوگ یہ جانتے تھے جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں، عاشق اہل بیت ہیں، جہاں جہاں وہ خبر پہنچی ہے سب کو پتا تھا کہ امام علی مقام کو دنیا والے شہید کر دیں گے۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ ہو سکتا ہے یہ وہ حالات نہ ہو، لیکن پھر بھی تمام صحابہ کرام آپ کو منع کر رہے ہیں اے حسین آپ نہ جاؤ۔ لوگوں نے مشورہ دیا حسین اگر جانا ہے تو پہلے مسلم بن عقیل کو بھیج دو۔ اللہ اکبر، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے پہلے ہم مسلم بن عقیل کو بھیجیں گے۔ امام حسین نے ایک خط لکھا کہ اے لوگوں، میں اپنے چچا زاد بھائی، اپنے بھروسے مند، اپنے
اپنے معتمد مسلم بن عقیل کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں. جب وہ وہاں پہنچیں گے, اگر ان لوگوں نے اگر انہوں نے وہاں پہنچ کر تم لوگوں کے بارے میں اگر اچھی باتیں لکھی کہ تم لوگ وہاں پر ان کی خاطر مدارت کر رہے ہو, صحیح ہو, تم لوگ اپنے وعدے میں وفا کر رہے ہو, تو میں پھر آ جاؤں گا. امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ ایک روایت کے مطابق اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر وہ کوفہ پہنچتے ہیں. جیسے ہی کوفہ آپ پہنچتے ہیں, کوفہ کے لوگ ہیں جو جوق در جوق امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں. کچھ ہی دنوں کے اندر 12,000 کوفیوں نے امام حسین کے نام پر امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی ہے. اللہ اکبر. یہ کوفی ہیں, ایک ہفتے کے اندر 12,000 لوگوں نے مر کٹنے اور جان دینے کا وعدہ کیا ہے. لیکن آؤ دیکھو پھر بات کیا ہوتی ہے. یزید کو خبر ہو جاتی ہے, یزید کو پتا چل گیا کہ مسلم بن عقیل کوفہ آ چکے ہیں. تو یزید نے پھر عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا کر بھیجا. اے عبید اللہ ابن زیاد, تم بڑے سخت آدمی ہو, تم کسی کی پرواہ نہیں کرتے ہو, جاؤ میں تمہیں بصرہ کا گورنر بنا کر ساتھ ہی ساتھ تمہیں کوفہ کا گورنر بنا کر بھیجتا ہوں. یہ عبید اللہ ابن زیاد ہے جو چھپ چھپا کر لوگوں کو دھوکہ دے کر کوفہ پہنچ جاتا ہے, اور پہنچ کر دوسرے دن وہ اعلان کرتا ہے, اے لوگوں سن لو, یزید نے مجھے اپنا گورنر بنا کر بھیجا ہے. اگر تم لوگوں نے یزید کی حمایت کی تو تمہیں ہم بخش دیں گے. اگر کسی نے بھی یزید کے خلاف کوئی عمل کیا تو اس کے جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا. اور یہ بھی یاد رکھو, اگر کسی نے مسلم بن عقیل کو پناہ دی ہوگی تو ہم اسے بھی ختم کر دیں گے, اس کو بھی جان سے مار دیں گے. یہ اعلان عبید اللہ ابن زیاد کرتا ہے. اعلان کرنے کے بعد کوفہ کے جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں, جتنے بڑے بڑے سرکردہ اور لوگ ہیں, سب کو عبید اللہ ابن زیاد نے بلا کر قید میں ڈال دیا, تاکہ بڑے اگر قید میں رہیں گے تو یہ چھوٹے لوگ یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. اللہ اکبر. یہ عبید اللہ ابن زیاد نے جب یہ عمل کیا تو کوفہ کے لوگوں میں سناٹا طاری ہو گیا, اور خوف و ہراس کا ماحول طاری ہو گیا. پھر امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ جو کہ ابھی تک ابو عبید سقفی کے گھر پہ آپ کا قیام تھا, آپ وہاں سے اٹھ کر ہانی ابن عروہ جو کہ ایک محب اہل بیت ہیں, اہل بیت اطہار کے چاہنے والے ہیں, ان کے پاس آ کر آپ نے قیام کیا ہے. چھپ کر آپ قیام کر رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ کون سی گھڑی ہے, یہ کون سا عالم ہے کہ ابھی کچھ دنوں کی پہلے کی بات ہے کہ یہی کوفہ والوں نے بڑی خاطر مدارت کی تھی, لیکن آج مسلم بن عقیل کو چھپ کر قیام کرنا پڑ رہا ہے. عبید اللہ ابن زیاد نے ہانی ابن عروہ کو بلایا ہے. اے ہانی ابن عروہ, بتاؤ تم نے اپنے گھر کو سازشوں کا اڈا بنا لیا ہے, یزید کے خلاف تم لوگ سازشیں رچ رہے ہو, تم مسلم بن عقیل کے لیے ہتھیار تیار کر رہے ہو. ہانی ابن عروہ نے پہلے تو منع کیا, نہیں, لیکن جب عبید اللہ ابن زیاد نے اپنے جاسوس ماقل, ایک حبشی غلام تھا, اس ماقل کو پیش کیا, اے ہانی ابن عروہ دیکھ لو, یہ میرا جاسوس ہے, یہ تمہارے گھر آیا جایا کرتا تھا, اسی نے مجھے خبر دی ہے. جب غلام کو وہ ہانی ابن عروہ دیکھتے ہیں تو دنگ رہ جاتے ہیں. اب ہانی ابن عروہ کیا کہیں, عبید اللہ ابن زیاد انہیں مار مار کر لہو لہان کر دیتا ہے اور کہتا ہے, اے ہانی ابن عروہ تم مسلم بن عقیل کو ہمارے حوالے کر دو. اللہ اکبر. ہانی ابن عروہ فرماتے ہیں, یہ جان تو جا سکتی ہے لیکن مسلم بن عقیل کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا. الغرض ہانی ابن عروہ کو قید میں ڈال دیا جاتا ہے. قید کی خبر جب علاقے والے سنتے ہیں, جب ہانی ابن عروہ کے گھر والے سنتے ہیں, ان کے بھائی ہیں عمرو بن الحجاج, وہ قریب ہزاروں کا لشکر لے کر وہ عبید اللہ ابن زیاد کا گھیراؤ کر لیتے ہیں. روایت میں آیا ہے کہ اگر عبید اللہ ابن زیاد کا گھیراؤ جب عمرو بن الحجاج نے کر لیا تھا, اگر اسی وقت اس نے حملہ کر دیا ہوتا تو عبید اللہ ہار گیا ہوتا, عبید اللہ کا خاتمہ ہو گیا ہوتا. لیکن اس کے باوجود وہ عمرو بن الحجاج ہے, انہوں نے کوئی حملہ نہ کیا, بلکہ یہ پوچھا, بھائی عبید اللہ ابن زیاد بتاؤ تم نے ہمارے سردار کو, ہمارے رہبر کو قید میں ڈال دیا ہے. الغرض ان لوگوں نے پوچھا ہے, بتاؤ ہمارے سردار کہاں ہیں. عبید اللہ ابن زیاد نے یہاں پر ایک سازش رچی ہے, ایک
ایسا حربہ اس نے استعمال کیا کہ لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں دیکھو باہر اتنی فوج آ چکی ہے، یہ ہم ان سے لڑ نہیں سکتے ہیں۔ تو قاضی شریح کو بلایا جاتا ہے۔ یہ کون قاضی شریح ہیں؟ یہ کوفہ کے قاضی تھے، یہ فیصلہ یہی کیا کرتے تھے۔ قاضی شریح کو بلایا جاتا ہے، اے قاضی شریح جاؤ، یہ جتنے لوگ باہر کھڑے ہیں جو ہم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، جاؤ ان سے کہہ دینا کہ ہانی ابن عروہ سلامتی کے ساتھ ہیں۔ قاضی شریح جا کر اعلان کرتے ہیں کہ اے لوگوں تم پریشان نہ ہو، ہانی ابن عروہ کو قید میں ڈالا گیا ہے، انہیں قتل نہیں کیا گیا ہے۔ اتنا سننا تھا، سب کے سب لوگ چلے جاتے ہیں۔ عجیب مائنڈ کے وہ لوگ تھے، عجیب قسم کے آدمی تھے کہ کہیں پر کچھ باتیں کرتے تھے، کہیں پر کچھ باتیں کرتے تھے۔ یہی دیکھ کر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے آدمیوں کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ روایت میں آتا ہے 40,000 کا لشکر لے کر امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عبید اللہ بن زیاد کے محل کا گھیراؤ کر لیتے ہیں۔ اگر امام مسلم بن عقیل چاہتے تو آپ لڑ کر اس محل پر قبضہ کر لیتے، لیکن ایک بادشاہ گسترداد کے تحت آپ نے پہلے بات کرنا مناسب سمجھا اور عبید اللہ سے کہا اے عبید اللہ ابن زیاد جان لو اگر تم نے ہانی ابن عروہ کو نہ چھوڑا تو ہم تم پر حملہ کر دیں گے۔ عبید اللہ نے جب یہ دیکھا کہ اب ہمیں ہار جاؤں گا تو اس نے جن بڑے بڑے سرداروں کو قید میں ڈال دیا تھا، بڑے بڑے لوگوں کو اس نے قید میں ڈال دیا تھا، ان لوگوں کو کہتا ہے اے لوگوں تم لوگ اپنے اپنے قبیلے کے سردار ہو، جاؤ اس لشکر میں تمہارے گھر والے ہوں گے، تمہارے بھائی بندو ہوں گے، ان لوگوں کو کہہ دو کہ مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیں ورنہ ہم تمہیں یہاں قتل کر دیں گے، اور یزید کا لشکر آئے گا تمہارے گھر والوں کو قتل کر دے گا، تمہارے گھر والوں کو سولی پر لٹکا دیا جائے گا، تمہارے گھروں کو جلا کر خاک کر دیا جائے گا۔ یہ ڈرایا جاتا ہے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جتنے لوگ تھے یہ لوگ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کا ساتھ چھوڑنا یہ شروع کر دیتے ہیں۔ جب وہ لوگ محرابوں پر آ کر، جب وہ لوگ فصیلوں پر آ کر اعلان کرنا شروع کرتے ہیں اے میرے گھر والوں تم لوگ مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں عبید اللہ ہمیں مار دے اور یزید کی فوج آ کر تمہیں مار دے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے گھر کے بچے ہمارے سامنے موت کے گھاٹ اتار دیے جائیں۔ الغرض امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قریب 40,000 کا لشکر تھا۔ روایتوں میں آیا ہے جب مغرب کا وقت ہوتا ہے، مغرب کی نماز میں 500 لوگ بچے ہیں۔ امام مسلم بن عقیل نے جب نماز سے آپ فارغ ہوئے ہیں دیکھا پیچھے کوئی نہیں ہے، جتنے یزید جتنے کوفی تھے سب نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کا واسطہ دے کر آپ کو بلایا تھا اور جنہوں نے رسول کا واسطہ دے کر آپ کو بلایا تھا، جن لوگوں نے آپ کی بڑی خاطر مدارت کی تھی، آج وہی لوگ ہیں جو آپ کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں، جو آپ کو مہمان بنا کر جن لوگوں نے بلایا تھا آج وہی لوگ آپ کو اپنے گھر سے نکال رہے ہیں۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد سے نکلتے ہیں سب کے دروازے بند ہیں، سب کے دروازے آج مسلم بن عقیل کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ آپ اندھیرے میں چلے جا رہے ہیں، چلتے چلتے آپ کو لگ جاتی ہے، کیا دیکھا کہ ایک گھر کا دروازہ کھلا ہے، وہاں پر ایک بڑھیا ہے جو بیٹھی اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی ہے۔ امام مسلم پہنچتے ہیں، بڑھیا سے کہتے ہیں اے ضعیفہ مجھے پانی پلا دے، میں اجنبی انسان پیاسا ہوں۔ وہ بڑھیا گھر میں جاتی ہے، پانی کا کٹورا لے کر آتی ہے، مسلم بن عقیل کو پانی دیتی ہے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے پانی پیا ہے اور کٹورا اس بڑھیا کو دے دیا۔ بڑھیا گھر میں جا کر کٹورا رکھ کر واپس آتی ہے، مسلم بن عقیل وہیں بیٹھے ہیں، دروازے پہ بیٹھے ہیں۔ بڑھیا کہتی ہے اے آنے والے اجنبی انسان تو یہاں سے چلے جا، تو کون ہے اپنے گھر جا۔ 2 سے 3 مرتبہ اس ضعیفہ نے کہا۔ امام مسلم فرماتے ہیں اے ضعیفہ میں اس شہر میں ایک اجنبی ہوں، میں مسافر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے، میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ ارے یہاں کے لوگوں نے مجھے اپنا مہمان بنا کر بلایا تھا اور مجھے مہمان بنایا تھا، آج یہی لوگ ہیں جن لوگوں نے اپنے گھروں کے دروازے مجھ پر بند کر دیے۔ میں
مسلم من عقیل، امام حسین کا چچا زاد بھائی، میں کہاں جاؤں، اتنا سننا تھا۔ بڑھیا نے کہا بتاؤ کیا تم ہی مسلم من عقیل ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں ہاں میں ہی مسلم من عقیل ہوں۔ اللہ اللہ، وہ عاشق اہل بیت، وہ اہل بیت اطہار کی چاہنے والے، وہ فوراً آپ کو اپنے گھر میں لے کر جاتی ہے۔ اے امام گھر میں آ جائیں، آج تو میرے مقدر کا ستارہ جگمگا گیا ہے، آج میں اپنے آپ پر جتنا فخر محسوس کروں اتنا کم ہے۔ آج میرے گھر خاندان نبوت کا ایک چراغ آیا ہے، آج میرے گھر سیدہ کا چراغ آیا ہے۔ امام مسلم بن عقیل میرے گھر آ گئے ہیں، وہ اپنے گھر میں لے کر جاتی ہے، مخصوص کمرے میں بیٹھاتی ہے، وہاں پر بسترا لگا دیتی ہے اور عرض کرتی حضور آپ کے لیے کھانا کھاؤ۔ امام فرماتے ہیں نہیں نہیں مجھے کھانے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اس کا بیٹا بھی آ جاتا ہے، جب بار بار ماں کو دیکھتا ہے کہ مخصوص کمرے میں مہمان خانے میں ماں آ رہی ہے اور جا رہی ہے تو اس بیٹے کو شک ہوتا ہے۔ بیٹے نے ماں سے پوچھا اے اماں یہ تو بتا اس گھر میں آج کون آرام فرما ہے، کون وہاں پر قیام فرما ہے؟ ماں نے تو پہلے منع کرنے کی سوچی، لیکن جب بیٹے نے اصرار کر لیا ہے تو پھر اس ماں نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا، ارے مسلم بن عقیل آج ہمارے گھر میں آئے ہیں، آج ہم جتنا فخر کریں اتنا کم ہے۔ اللہ اکبر، وہ بیٹا بڑا شرابی تھا، آوارہ تھا، عیاش تھا۔ جب اس نے سنا اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، فوراً گھر سے نکل کر جاتا ہے اور عبید اللہ بن زیاد کے لشکری کو خبر کرتا ہے ارے تم مسلم بن عقیل کو جہاں گلی گلی تلاش کر رہے ہو، آج وہ مسلم بن عقیل ہیں جو ہمارے گھر میں ہیں۔ اللہ اکبر، جا کر وہ وہاں پر خبر کر دیتا ہے، جاسوسی کر دیتا ہے اور پھر صبح کی سفیدی نمودار ہوتی ہے۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ کیا آپ دیکھتے ہیں کہ گھر کے باہر یزیدیوں کی فوج کھڑی ہے، لوگ آپ کو قتل کرنے کے لیے، آپ کو گرفتار کرنے کے لیے گھر کے باہر کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر، امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار کو نیام سے باہر نکال کر آپ باہر آ جاتے ہیں۔ ان یزیدیوں کے سامنے آپ نے اعلان کیا اے یزیدیو، اے کوفیو، کیا تم مجھے قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ کیا تم مجھے گرفتار کرنے کا ارادہ کرتے ہو؟ اللہ اکبر، ان یزیدیوں نے امام مسلم بن عقیل پر حملہ کر دیا ہے۔ یہ علی کے کچھار کا شعر ہے، کبھی دائیں جاتا ہے کبھی بائیں جاتا ہے، تنے تنہا ہے جس نے قریب نہ جانے کتنے کوفیوں کو فنار کر دیا ہے۔ بڑی جوانمردی کے ساتھ امام مسلم بن عقیل لڑ رہے ہیں، کئی گھنٹے لڑ رہے ہیں، لڑتے لڑتے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو شل ہو جاتے ہیں، آپ تھک جاتے ہیں۔ پھر ایک یزیدی ہے، اس نے کہا غالباً اس کا نام محمد بن اشعث ہے، وہ کہتا ہے اے امام، اے مسلم بن عقیل، ہم تمہیں امان دیتے ہیں، ہم تمہیں امان دیتے ہیں۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، میں اپنی تلوار کو نیام میں نہیں ڈالوں گا، میں جنگ کرتے کرتے شہادت کے مرتبے پر فائز ہو جاؤں گا، لیکن مجھے تمہارے امان کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے پھر زور لگایا اے مسلم، اگر تم اپنی تلوار کو نیام میں ڈال دو گے ہم تمہاری جان بخشی کر دیں گے، ہم تمہیں امان دیتے ہیں۔ اتنا سننا تھا۔ امام مسلم بن عقیل فرماتے ہیں ٹھیک ہے، اگر تم امان دینے کا ارادہ کرتے ہو تو مسلم اپنی تلوار کو نیام میں ڈال دیتا ہے۔ جیسے ہی آپ نے تلوار کو نیام میں ڈالا ہے، یزیدی آ جاتے ہیں اور آپ کو گرفتار کر کے آپ کے دونوں ہاتھوں کو باندھ لیتے ہیں اور آپ کو سواری پر سوار کیا جاتا ہے، آپ کی تلوار لے لی جاتی ہے۔ امام نے فرمایا تھا، مسلم بن عقیل نے فرمایا تھا اے یزیدیو، یہی تمہارا امان ہے، یہی تمہاری جان بخشی کا وعدہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور رونے لگتے ہیں، یہ پڑھ کر رونے لگتے ہیں۔ ایک خبیث کہتا ہے اے مسلم اب کیوں رو رہے ہو؟ کیا اپنے جان کے جانے کا تمہیں غم ہے کہ اس وجہ سے رو رہے ہو؟ امام مسلم بن عقیل فرماتے ہیں اے خبیث تجھے پتہ نہیں ہے، میں اپنے جان کے جانے کے خوف سے نہیں رو رہا، بلکہ واللہ میں اپنے بھائی امام علی مقام امام حسین کے لیے رو رہا کہ جن کے آنے کے لیے میں نے خط بھیج دیا ہے اور اپنے خط میں لکھا ہے امام آپ کوفہ آ جاؤ۔ کوفہ کے لوگ بڑے اچھے ہیں، بڑی مہمان نوازی کرتے ہیں، یہاں کے لوگ وعدہ وفا کرنے والے ہیں، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں کے لوگ بڑے بے وفا ہوتے ہیں، بدعہد ہوتے ہیں۔ میں
اپنے امام کے لیے رو رہا ہوں, امام حسین کے لیے رو رہا ہوں. اگر وہ مکہ کو چھوڑ کر اگر وہ یہاں آ گئے تو ان کے ساتھ تمہارا برتاؤ کیا ہوگا؟ الغرض امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے کر جایا جاتا ہے. دونوں میں گفتگو ہوتی ہے. امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس عبید اللہ ابن زیاد نے کہا, اے مسلم بن عقیل, تم لوگ مکے سے آ کر کوفے میں فساد مچا رہے ہو, کوفے میں فتنہ پھیلا رہے ہو. اللہ اکبر, اتنا سننا تھا. مسلم بن عقیل فرماتے ہیں, اللہ تو ہی سب سے بڑا فسادی ہے, تو سب سے بڑا فتین ہے. ہم تو امن کے ساتھ رہ رہے تھے, ہم تو اسلام پر عمل کرنے والے ہیں, ہم تو قرآن کی تعلیم عام کرنے والے لوگ ہیں, ہم تو اپنے نانا جان کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے والے ہیں. تم ہی ہو جو آ کر جنہوں نے بدعتیں قائم کی ہے, تم ہی لوگ ہو جو اسلام میں جنہوں نے خرافات کو قائم کیا ہے. اللہ اکبر. دونوں میں بات چل رہی ہے. عبید اللہ ابن زیاد کہتا ہے اپنے ایک لشکری سے, جاؤ مسلم بن عقیل کو اور چھت پہ لے جا کر انہیں قتل کر دو, سر کو تن سے جدا کر دو. امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ ہے جو زبان پر اگر جاری ہے تو میرے نبی کا کلمہ جاری ہے, درود پاک جاری ہے, اور پھر وہی حسین اعظم امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرتے کرتے آنکھوں سے آنسو کی لڑی جاری ہے. وہ یزیدی آپ کو چھت کے اوپر لے کر جاتا ہے اور ایک ہی تلوار میں امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کو تن سے جدا کر دیتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ذی الحج کی 6 تاریخ ہے کہ جس دن امام علی مقام کے بھائی امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. پڑھیں درود پاک. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد وبارك وسلم. حبیبنا مولانا محمد صلاة وسلام عليك يا رسول الله. صلاة وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اے پیارے, خاندان نبوت کے ایک چراغ کو بجھا دیا گیا ہے. اہل بیت اطہار کے ایک نونہال کو ان یزیدیوں نے مہمان کے طور پر بلا کر انہیں شہید کر دیا ہے. اب باری ہے ان کے دونوں بچوں کی. بروایت تاریخ طبری میں بیان کر رہا ہوں کہ وہ دونوں بچے محمد اور ابراہیم کہ جن کو امام مسلم بن عقیل نے اپنے زمانے قید و بند سے پہلے اپنے دونوں بچوں کو قاضی شریح کے گھر میں رکھ دیا تھا کہ اے قاضی شریح میرے بچوں کی حفاظت کرنا. قاضی شریح بھی اہل بیت اطہار کے چاہنے والے تھے, عاشق اہل بیت تھے, محب اہل بیت اطہار تھے. جب سنا ہے کہ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے, اب قاضی شریح اب ان دونوں بچوں کی حفاظت کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں. اپنے بچے ساس سے کہا, اے میرے بیٹے, یہ دونوں اہل بیت اطہار کے پھول ہیں, یہ سیدہ کے گھرانے کے چراغ ہیں, اب یہ بجھنے نہ پائیں. جا آج قادسیہ کے دروازے سے ایک قافلہ ہے جو جانے والا ہے مقام مدینہ المنورہ. ان دونوں بچوں کو اسی قافلے کے ساتھ شامل کر دے. الغرض اللہ کو کچھ اور منظور ہے, مرضی مولا کچھ اور ہے. سعد نے جب ان دونوں بچوں کو اس مقام پر چھوڑا ہے, وہ دونوں بچے اکیلے چلے جا رہے ہیں. رات کی تاریکی ہے, سناٹا تاری ہے, دونوں بچے چلے جا رہے ہیں. چلتے چلتے جب صبح کی سفیدی نمودار ہوتی ہے کہ کیا دیکھا, ابھی تو ہم گھوم پھر کر اسی گراؤنڈ میں ہیں, ہم تو وہاں سے آگے نہیں بڑھے ہیں. ان فوجیوں نے گرفتار کر لیا, یزیدیوں نے گرفتار کر کے انہیں قید میں ڈال دیا. عبید اللہ سے کہا گیا, ہم نے مسلم کے دونوں بچوں کو گرفتار کر لیا ہے اور قید میں ڈال دیا ہے. اللہ اکبر. امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بچے ہیں, چھوٹے بچے ہیں, ان کو قید میں ڈالا گیا ہے, انہیں سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا ہے. حضرات محترم, وہاں کا جو داروغہ ہے جس کا نام مشکور ہے, اللہ نے اس کے دل میں بھی اہل بیت کی محبت ڈالی تھی, اہل بیت کا عشق ڈالا تھا. جب اس کو معلوم پڑا کہ امام مسلم بن عقیل کے 2 ننھے بچے ہیں وہ ہمارے قید میں ہیں, تو اس کے دل میں رحم آ گیا. وہ 2
دونوں بچوں کو رات کی تاریکی میں اپنے گھر میں لے کر آ جاتا ہے، انہیں نہلاتا ہے، انہیں نیا کپڑا پہناتا ہے، انہیں سنوارتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، اور رات کی تاریکی میں ان دونوں بچوں سے کہتا ہے اے اہل بیت اطہار کے چمکتے ہوئے پھول، لہلاتے ہوئے پھول، میں نہیں دیکھ سکتا کہ تم پر کوئی ظلم کیا جائے، یہ میری انگوٹھی لے لو اور یہاں سے قادسیہ چلے جاؤ، وہاں پر جو داروغہ ہے وہ میرا بھائی ہے، میرے بھائی کو بتا دینا کہ میں نے تمہیں بھیجا ہے تو وہ تم کو مدینہ بھیج دے گا۔ اللہ اکبر، یہ دونوں ننھے بچے ہیں، پھر رات کی تاریکی میں چل رہے ہیں، رات کی تاریکی میں کہاں جائیں؟ دو ننھے بچے، ایک روایت میں 7 سال، ایک روایت میں 9 سال ہے، کہاں تک جا سکتے ہیں؟ اللہ اکبر، پھر صبح کی سپیدی نمودار ہوتی ہے، صبح کی سپیدی نمودار ہوتی ہے، دو ننھے بچے وہ دونوں ڈر جاتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آج پھر صبح ہو گئی ہے، آج پھر یزیدی ہمیں قید کر کے سلاخوں کے پیچھے ڈال دے۔ ان دونوں نے سوچا کہ لاؤ کہیں چھپ جائیں، کوئی ہمیں دیکھ نہ سکے۔ روایتوں میں آیا ہے کہ ایک پانی کا چشمہ ہے، پانی کے چشمے کے کنارے ایک تناور درخت ہے، اس میں ایک کھو ہے، اس کھو کے اندر جا کر دونوں ننھے بچے دونوں اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی نہر پر، اسی چشمے پر ایک خادمہ ہے جو پانی بھرنے کے لیے آیا کرتی ہے، آج پھر وہ پانی بھرنے کے لیے آتی ہے۔ اس نے اس نہر کے اندر جو دو چمکتے ہوئے تاروں کو دیکھا ہے، کیا دیکھا کہ جو دو ننھے بچے ہیں جو تناور درخت کی کھو میں بیٹھے ہیں۔ اس نے پوچھا اے بچوں یہ بتاؤ کہ تم کس گھرانے سے تعلق رکھتے ہو؟ تم ڈرو نہیں، میں اہل بیت اطہار کی چاہنے والی ہوں، کیا بتاؤ تم مسلم کے بچے ہو؟ اتنا سننا تھا، اپنے باپ کا نام سننا تھا، دونوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ہاں ہم مسلم کی اولاد ہیں، ہم مسلم کی یتیم بچے ہیں۔ وہ خادمہ کہتی ہے تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، چلو میں تمہیں اپنی مالکہ کے پاس لے کر جاؤں، میری مالکہ بھی اہل بیت اطہار کی چاہنے والی ہے، جب وہ تمہیں دیکھے گی تو بڑی خوش ہوگی۔ الغرض وہ خادمہ ان دو بچوں کو لے کر اپنے مالکہ کے پاس آتی ہے، کہتی ہے اے مالکہ تم جانتی ہو آج میں کس کو لے کر آئی ہوں؟ ارے آج میں خاندان نبوت کے دو لہلہاتے ہوئے پھول کو لے کر آئی ہوں، سیدہ کے لاڈلوں کو لے کر آئی ہوں، مسلم کے بچوں کو لے کر آئی ہوں۔ اتنا سننا تھا، وہ مالکہ بڑی خوش ہوتی ہے، اتنی خوش ہوتی ہے کہ اس نے اپنی خادمہ کو آزاد کر دیا اور کہا کہ تو نے مسلم بن عقیل کے بچوں کو میرے گھر لا کر مجھ پر احسان کیا ہے، جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ اللہ اکبر، وہ اہل بیت اطہار کی دیوانی ہے، وہ چاہنے والی ہے۔ پورا دن اور پوری آدھی رات اس نے دونوں بچوں کی بڑی خاطرداری کی ہے، ان کی سیوا کی ہے، ان کی خدمت کی ہے، اور رات میں انہیں کھلا پلا کر سلا دیا ہے۔ الغرض رات کا وقت ہوتا ہے، وہی عورت جو کہ اہل بیت اطہار کی چاہنے والی ہے، اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والی ہے، اس کا بدبخت آدمی جس کا نام حارث ہے وہ ہانپتا کانپتا ہوا اپنے گھر میں آتا ہے۔ بیوی کہتی ہے بتاؤ کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ شوہر کہتا ہے کہ میں آج دن بھر وہ دو ننھے بچوں کو تلاش کرتا رہا لیکن دو بچے مجھے نہ ملے، میرا گھوڑا بھی اسی میں مر گیا، میں ہانپتا کانپتا بڑی دور سے آ رہا ہوں، لاؤ مجھے پہلے کھانا دو۔ کھانا کھاتا ہے اور آرام کرنے کے لیے اپنے روم میں چلا جاتا ہے۔ آدھی رات ہے، رات کی تاریکی میں دو ننھے بچے سو رہے ہیں۔ ایک بھائی نے خواب میں دیکھا، ایک بھائی نے کیا خواب دیکھا کہ سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چلے آ رہے ہیں، آپ کے ساتھ مولا کائنات بھی ہیں اور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ کے ساتھ ہیں، اور میرے ابا امام مسلم بن عقیل ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں، نانا جان فرماتے ہیں اے مسلم تم تو اکیلے چلے آئے، بتاؤ ان بچوں کو کہاں اکیلا چھوڑ دیا؟ ابا جان، میرے ابا جان نے کہا اے نانا جان میرے دونوں ننھے بچے وہ ابھی میرے بعد آنے والے ہیں۔ اتنا سننا تھا، دونوں بھائی ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈال کر دونوں رونے لگتے ہیں، رونے کی آواز بلند ہو جاتی ہے۔ رات کی تاریکی میں جب آواز اونچی ہوتی ہے تو وہ بدبخت کی نیند کھل جاتی ہے۔ جب وہ اٹھتا ہے اپنی بیوی
سے پوچھتا ہے بتاؤ ہمارے گھر میں کون بچہ ہے جو رو رہا ہے؟ وہ بیوی پہلے چھپانے کی کوشش کرتی ہے لیکن یہ خود اٹھتا ہے، چراغ جلاتا ہے اور جس روم سے آواز آ رہی ہے رونے کی اسی روم کے دروازے کو کھول کر کیا دیکھتا ہے؟ دو بچے ہیں جو رو رہے ہیں، ان کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس نے پوچھا بتاؤ تم کون ہو، کیوں رو رہے ہو؟ وہ بچے ہیں، انہوں نے تو سوچا تھا یہ تو اس کا گھر ہے جو ہمارے جان کی حفاظت کریں گے، یہ تو اس کا گھر ہے جو ہماری مہمانداری کریں گے، یہ تو ان کا گھر ہے جو اپنے وعدے کو وفا کرنے والے ہیں۔ بچوں نے کہہ دیا تمہیں نہیں پتا ہم مسلم بن عقیل کے یتیم بچے ہیں۔ اتنا سننا تھا، وہ بدبخت شیطان مردود اس پر پھر ابلیس طاری ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے جسے پورا دن ڈھونڈا ہے اور جس کی بنیاد پر میرا گھوڑا بھی مر گیا، آج تم لوگ ہو میرے گھر میں آرام کر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ وہ بدبخت آگے بڑھتا ہے، دونوں بچوں کو مارنا شروع کر دیتا ہے، مارتے مارتے انہیں لہولہان کر دیتا ہے اور پھر ہاتھ باندھ کر یوں ہی چھوڑ دیتا ہے۔ پھر صبح کی سپیدی نمودار ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کائنات نے یہ منظر بھی دیکھنا تھا کہ دو ننھے بچوں کو وہ گھسیٹ کر اپنے اونٹ پر وہ سوار کرتا ہے۔ دو ننھے بچے ہیں، رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں، خدا کا واسطہ دے رہے ہیں، نانا جان کا واسطہ دے رہے ہیں، نبی الانبیاء کا واسطہ دے رہے ہیں، لیکن اس پر شیطان سوار ہے۔ وہ عورت ہے جو عاشق اہل بیت اطہار ہے، اپنے شوہر کے قدموں کو پکڑ لیتی ہے۔ ارے بدبخت، ان دو ننھے بچوں کو چھوڑ دے، یہ تین بچے ہیں، انہوں نے تیرا کیا کیا ہے؟ اگر جان لینی ہی ہے نا میری جان لے لے، میرے سر کو تن سے جدا کر دے، میں خوشی خوشی ان پر قربان ہونے کو تیار ہوں، لیکن یہ فاطمہ کے جگر کے ٹکڑے ہیں، یہ فاطمہ کے لال ہیں، انہیں کوئی آنچ نہ آنے پائے، انہیں تو تکلیف نہ دے، انہیں تو قتل نہ کر۔ رو رو کر اس کا بھی برا حال ہے۔ اس پر اس بدبخت پر شیطان طاری ہے۔ اس نے اس طرح اس عورت کو وہ بھگایا ہے، یعنی اس پر حملہ کر کے اس طرح دھکا دیا ہے کہ روایتوں میں آیا ہے کہ وہ ایک کھمبے سے جا کر ٹکرا جاتی ہے اور اس کا سر پھٹ جاتا ہے، خون کی پھواریں جاری و ساری ہیں۔ دونوں کے ہاتھوں کو باندھ کر گھسیٹ کر نہر فرات میں لے کر آتا ہے، نہر فرات کے قریب لے کر آ کر انہیں وہاں پٹکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ مسلم بن عقیل کہ جن کے قدموں کے دھون پر ہم اپنی جانوں کو قربان کرنے پر فخر محسوس کرتے ہیں، یہ شیطان لوگ ہیں، یہ یزیدی ہیں جنہوں نے امام مسلم بن عقیل پر جو ظلم کیا ہے، آج وہی ظلم ان کے بچوں پر کیا جا رہا ہے، ان کے بچوں کو ستایا جا رہا ہے۔ صرف ستایا ہی نہیں جا رہا ہے بلکہ مارا جا رہا ہے۔ اس مردود نے تلوار نکالی ہے اور پھر اسی تلوار سے دو ننھے بچوں کا اس نے سر کو تن سے جدا کر دیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان دو ننھے بچوں نے بھی اپنی شہادت خدا کی بارگاہ میں پیش کی ہے۔ حضرات محترم، خدا کی بارگاہ میں وہ شہادت پیش کرتے ہیں۔ یہ بدبخت ہے، ایک توبڑا لیتا ہے، اس میں دونوں کے سروں کو رکھ کر اور ان دونوں بچوں کے جسم اطہر کو نہر فرات میں ڈال کر عبید اللہ ابن زیاد کے پاس آتا ہے۔ خوش ہے، بہت خوش ہے۔ اے عبید اللہ، آج میں ایک ایسی چیز لے کر آیا ہوں، اگر دیکھو گے تو تم خوش ہو جاؤ گے، بڑا انعام و اکرام سے تم مجھے مالا مال کر دو گے۔ عبید اللہ کہتا ہے اے حارث بتا کیا لے کر آیا ہے؟ وہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر میں خوش ہو جاؤں گا اور تجھے انعام و اکرام سے مالا مال کر دوں گا؟ اس نے توبڑے کے سر کو کھولا، اس نے توبڑے کو کھولا تو کیا کہتا ہے؟ اے عبید اللہ دے دیکھ، یہ تیرے دشمنوں کا سر ہے، تیرے دشمن مسلم بن عقیل کے بیٹے کا سر ہے۔ اتنا سننا تھا، عبید اللہ ابن زیاد وہ پریشان ہو جاتا ہے، غضبناک ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ارے کم بخت، تجھے کس نے کہا تھا ان کے بچوں کو مارنے کے لیے، انہیں قتل کرنے کے لیے؟ میں نے تو امیر المومنین یزید بن معاویہ کو خطمے لکھ دیا ہے۔ اے مسلمانوں، امیر المومنین کون کہہ رہا ہے؟ وہ یزیدی کہہ رہا ہے، وہ کوفی کہہ رہا ہے۔ آج اسی یزیدی کے ماننے والے ہیں، آج اسی کوفی کے چیلے چپاٹے ہمارے بیچ میں رہتے ہیں، ہماری مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں، ہماری جیسے وہ ٹوپیاں بھی پہنتے ہیں، داڑیاں بھی رکھتے
رکھتے ہیں. کچھ لوگ تو سوٹ اور بوٹ میں آ کر وہ اعلان کرتے ہیں معاذ اللہ امیر المومنین. کچھ لوگ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سب سے پہلے اگر کسی نے امیر المومنین کہا ہے تو ان یزیدیوں نے کہا ہے, اور سب سے پہلے اگر رضی اللہ عنہ کسی نے کہا ہے تو ان یزیدیوں نے کہا ہے. آج انہی کے چیلے چپاٹے یہ دیوبندی وہابی ہے جو کہتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین یزید تو جنتی ہے, یزید تو امیر المومنین ہے, یزید تو رضی اللہ عنہ ہے. ارے خبیثو, تمہیں اتنا بھی شرم نہیں ہے, تمہیں اتنا بھی لحاظ نہیں ہے. جس نے ہمارے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھروں کے چراغ کو بجھایا ہے, اہل بیت اطہار کے جوانی کو چھین لیا ہے, امام مسلم بن عقیل کو شہید کیا ہے, ان کے 2 ننھے بچوں کو شہید کر دیا ہے, ان پر ظلم و ستم کے جو پہاڑ توڑے ہیں. آج تم لوگ انہی کی پیروی کرتے ہوئے انہیں جنتی کہتے ہو. اے لوگوں سنو, 2 منٹ کا وقت اور لیتا ہوں. یہ دیوبندی یہ وہابی ہیں جو لوگ کہتے ہیں یزید تو جنتی تھا, اور دعوے میں دلیل کیا پیش کرتے ہیں جانتے ہو؟ وہ حدیث قسطنطنیہ پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں میرے آقا نے فرمایا ہے جو قسطنطنیہ کی جنگ میں شامل ہوگا وہ جنتی ہوگا. ارے تاریخ سے نابلد انسان ہو, تمہیں تو کتاب پڑھنا بھی نہیں آتا ہے, تمہیں تو کتابوں کے اوراق کو الٹنا بھی نہیں آتا ہے. کیا تم نے کتابوں کی تاریخ نہیں پڑھی ہے؟ میرے آقا نے جو فرمایا ہے وہ سچ فرمایا ہے کہ قسطنطنیہ کی جنگ میں جو شامل ہوں گے وہ جنتی ہوں گے. اٹھاؤ تاریخ اور پڑھو قسطنطنیہ کی جنگ کب ہوئی ہے. 49 میں ہوئی ہے, 50 میں ہوئی ہے, 52 اور 53 میں ہوئی ہے, اور تاریخ کا مطالعہ کر لو. وہ یزید کب پیدا ہوا ہے؟ ارے یزید تو وہ 49 کی جنگ میں نہ تھا, 50 کی جنگ میں نہ تھا, 52 کی جنگ میں نہ تھا, نہ 53 کی جنگ میں تھا, یہ کسی اور جنگ میں تھا. تم لوگوں نے تاریخ کو غلط انداز میں پیش کیا ہے, تم لوگوں نے تاریخ کو توڑ مروڑ کر پیش کیا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جو قسطنطنیہ کی جنگ میں شامل ہے جنتی ہے, لیکن جس جنگ کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا تھا اس جنگ میں وہ یزید شامل نہ تھا. اسی بنیاد پر تم لوگ اسے جنتی کہتے ہو. وہ جنتی نہیں ہے بلکہ ملعون ہے. سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اے لوگوں یزید کو امیر المومنین نہ کہا جائے گا, وہ ملعون ہے, خبیث ہے, بد باطن ہے. جس نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بچوں کو شہید کیا, ان کے گھروں کی عورتوں کے سروں سے چادر تطہیر کو ان لوگوں نے نوچا ہے. اللہ اکبر, یہ ظلم کوئی مسلمان نہیں کر سکتا. اس کے دل سے جب ایمان ختم ہوگا تبھی اس نے کیا ہوگا. اے مسلمانوں, آج کسی کی باتوں میں نہ آنا کہ کوئی کہے یزید تو امیر المومنین معاذ اللہ, کوئی اسے جنتی کہنے کا دعویٰ کرتا ہے. کوئی اگر آپ کے سامنے کہے تو سمجھ جانا یہ وہی یزید کا چیلا نظر آ رہا ہے, یہ وہی یزید کی اولاد ہے جو کہہ رہے ہیں یزید جنتی ہے. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ جس نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں, انہیں شہید کیا, وہ کبھی جنتی نہیں ہو سکتا, بلکہ وہ خبیث ہے, ملعون ہے, بد باطن ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو صحیح عقیدہ سیکھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. بجاہ النبی الامین الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. درد دل نام لینے سے ہوتا ہے کم, اس لیے نام آقا کا لیتے ہم. جھوم کر لکھ رہا ہے رضا کا قلم, سحر یار علم تاجدار حرم, سحر یار علم تاجدار حرم. نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں
سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام نفس نفسی کہوگا قیامت میں سور جب کسی کا کسی پہ چلے گا نہ زور ان کے ہاتھوں میں ہوگی صفات کے شور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیج سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ان کی ماں فاطمہ اور نانا رسول مرحبا مرحبا وہ آل رسول اتنی پاکی جو ہے ان کی قدموں کی دھول کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جب میں پہنچوں دیا حبیب خدا ساتھ ہم سب بھی ہوں اور احمد رضا ساتھ ہم سب بھی ہوں اور احمد رضا ہم کر جالیوں یہ پڑھے برملا مجھ سے خدمات قدسی کہے ہاں رضا مجھ سے خدمات قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام سمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ روح جب تن سے جدا ہو ماہ رمضان دن جمعہ ہو دوپہر سے دن ڈھلا ہو دوپہر سے دن ڈھلا ہو لب پہ جاری صدا ہو یا نبی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء صلى الله تعالى عليك وسلم پروردگار کا صدا بندہ نوازہ الہ العالمین والا قریب جو کچھ بھی یہاں پر بیان کیا گیا نعت و مناقب صلاۃ و سلام اور جو کچھ بھی یہاں پر شیرنی وغیرہ کا انتظام کیا گیا پڑھا گیا پیش کیا گیا مولا پڑھنے میں پیش کرنے میں بیان کرنے میں کسی قسم کی کوئی لغزش یا غلطی عمدن یا ساون ہو گئی بار الہ تو اسے اپنے فضل و کرم سے معاف فرما مولا کریم اپنے
حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، سب کے گناہ صغیر گناہ کبائر کو معاف فرما۔ مولا کریم امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے جملہ رفقاء و شہداء اسلام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے صدقے مولا تو ہم سب کو ایمان پر استقامت، ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ مولا کریم ماعل و عیال حج بیت اللہ اور عمرہ کی سعادتیں عطا فرما۔ مولا ہم سب کو اسلامی شریعت سیکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، 5 وقتہ نماز کی توفیق عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، سب کے حلال کاروبار میں ترقیاں عطا فرما، رزق حرام سے بچا کر رزق حلال عطا فرما، جو مقروض مولا انہیں بارے قرض دوش فرما، جو بیمار ہیں مولا انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ امیر النساء جو کہ علیل ہیں مولا تو انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ آفریدی جو یہاں ایک لڑکا ہے مولا کریم ان کی والدہ بھی بیمار ہیں، ہمارے گھر میں والدین عزیز اقرب رشتہ دار یہاں جتنے موجود ہیں مولا ہم میں ہمارے ملنے جلنے والوں میں جو بھی بیمار ہیں مولا تجھے تیرے شافی ہونے کا واسطہ، سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیادت کا واسطہ مولا سب کو شفائے کاملہ عطا فرما، صحت و تندرستی عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو دور فرما دے مولا کریم۔ نیک جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے، ہم میں اتفاق اور اتحاد کا جذبہ قائم فرما مولا کریم۔ ہمارے گھروں میں سے ہمارے عزیز اقربا میں سے جو بھی دنیا سے بائیمان چلے گئے، اس کے علاوہ مرحومہ آمینہ یونس قریشی، مرحوم یونس قریشی، مرحوم موتی بھائی قریشی، مرحوم شعیب قریشی، ان کے علاوہ مولا یہاں جتنے موجود ہیں ہمارے گھروں میں سے عیسیٰ قریبہ میں سے ددیالی رشتوں میں ننیالی رشتوں میں جتنے بھی بائیمان دنیا سے مولا چلے گئے، سب کی روحوں کو نظر قبول فرما، سب کے گناہ صغائر گناہ کبائر کو معاف فرما مولا، انہیں جنت فردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، عالم اسلام کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو ایمان عقیدے کی حفاظت فرما۔ آج کی نیاز جن کی طرف سے مولا جس جائز مقصد کے تحت انہوں نے یا ان سے پہلے جن جن لوگوں نے مولا نیازوں کا اہتمام کیا مولا سب کی دلی جائز تمناؤں کو پوری فرما، اور جن جن لوگوں نے اس بزم کو رچانے میں دام دیروں میں قدم سخن حصہ لیا، بزم نور کمیٹی ان کے محبین متعلقین معاونین مولا سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرما، ہم سب کو مسلک اعلی حضرت پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، حق لا الہ الا